اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت شخصیت، بہت اچھے انداز میں گفتگو فرمانے والے. میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ حضرت تشریف لائیں. حضرت کی مہربانی، حضرت تشریف لائیں. مختلف ٹی وی چینلز پر لگاتار کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس وقت حضرت کسی چینل پہ نہ ہو. اور چینلز پر بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چینل پر بیٹھ کر دین اسلام کے حوالے سے بات کرنا بڑی بات ہے. اور حضرت بڑے دھڑلے کے ساتھ اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا عمران جلبانی دامت برکاتہم العالیہ. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی، اللہ کا کرم. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یقین مانیے آپ کی تشریف آوری سے ہماری اس محفل میں رونق سی ہو گئی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ حضرت ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا ہمارا موضوع، کیونکہ میں جلدی سے بول رہا ہوں، آج زیادہ ٹائم انشاءاللہ علامہ صاحب کا ہوگا، وہ گفتگو کریں گے، ہم سنیں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے صبر. ناظرین، ہم اس صبر کو یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے لڑائیاں ہر جگہ پر ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے ہر جگہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراضگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے پیغام کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے سرکار کے فرامین کو چھوڑ دیا، صبر کرنا بھی چھوڑ دیا، جس پر اللہ رب العزت نے بہت تلقین کی ہے کہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑو، صبر اپناؤ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، قرآن میں ہے. اس پر ہم جانیں گے کہ قرآن مجید و فرقان حمید اور احادیث مبارکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کچھ ایک دو واقعات جن سے ہم سبق حاصل کر سکیں. صبر کا کتنا بڑا ایک درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے اس کا کہ جو صبر کرتا ہے. باقاعدہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ارشاد فرمائیے گا صبر قرآن و حدیث کی روشنی میں. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں، آپ کا بھی شکریہ. اور تمام سامعین اور ناظرین کو اس چینل کے توسط سے سلام عرض کرتا ہوں. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے میرا بیٹا تو اس پہ صبر کر لینا، اور یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. جی، صبر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی صبر کر لے، سہ جائے، پی جائے. جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ تھوڑی بہت باتوں پر لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. اللہ اکبر، سبحان تو اللہ. صبر ایسی چیز ہے جس سے واللہ مع الصابرین، جیسے آپ نے فرما کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان اللہ مع الصابرین. تو بے شک اللہ صبر کرنے والا. میں ایک تاریخ کا ایک مختصر سا بڑا زبردست واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ضروری ہے. بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی ہے 750 عیسوی میں، اور 132 ہجری بنو عباس کی سلطنت قائم ہو رہی ہے. اس زمانے میں ایک شخص ہے مان بن زائدہ، ان کو عباسی سلطنت نے گورنر بنایا یمن کا. تو وہ اپنے صبر و حلم میں بڑے مشہور تھے. لوگ آپس میں شرطیں لگایا کرتے تھے کہ وہ اس کو غصہ دلا کے دکھا دیں. تو ایک دن دربار لگی ہوئی تھی اور لوگ موجود تھے، تو ایک شاعر نے، بدو شاعر تھا، اس نے شرط لگائی 100 اونٹ کی. اس نے کہا میں اس کو ایسے غصہ دلاؤں گا کہ وہ جانور کی طرح سیخ پا ہو جائے گا. تو وہ ایک کھال پہن کر اس دربار میں چلا گیا. تو مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا، گورنر بادشاہ وقت تھے یمن کے.
تو اس نے جاتے ہی اس کو کہا السلام علیک، تو اس نے کہا وعلیک السلام. تو آگے سے اس نے طنز میں ایک جملہ کہا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ و اذ نعلاک من جلد البعیر. بھائی وہ کیوں تمہیں دن یاد ہے جب تمہارا بسترا بکری کی کھال ہوا کرتا تھا اور تمہاری چپل اونٹ کی کھال ہوا کرتے تھے. یعنی کہ اس کے اوپر ایک زمانہ گزرا تھا غربت کا، تو اب وہ وقت کا بادشاہ بنا ہوا ہے. تو اس نے طنز میں اس کو یہ اشعار کہے اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ و اذ نعلاک من جلد البعیر. تو انہوں نے آگے سے کہا اذکر ولا انسا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ماضی کوئی بھولنے کی چیز ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں. اب اس کو غصہ نہیں آیا. جی وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بھری دربار میں بادشاہ کو کہہ رہا ہوں، طنز کر رہا ہوں، تو غصہ ہو. تو آگے سے جب اس کو غصہ نہیں آیا تو اس نے دوسرا وار کیا فسبحان الذی آتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر. پھر ساری تعریفیں تو اس اللہ کی ہے نا جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا. اللہ. تو اس نے سوچا اب یہ سیکھ پا ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا، صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اور سر قلم کا حکم دے گا. تو اس نے اس پہ صبر کیا اور کہا فسبحانہ و تعالی، ساری بزرگی اور تعریف تو اللہ کی ہے، میری کیا اوقات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس نے آگے سے تیسرا وار کیا سأرحل من دیار وانت فیہا ولو جار الزمان علی الفقیر. تو اس ملک میں میں رہنا پسند نہیں کرتا جہاں پہ تیرے جیسا حکمران ہو، اللہ اکبر. چاہے پھر ساری زندگی میری غربت میں گزر جائے، فقر میں گزر جائے. وہ لگاتار کوشش میں ہے، کوشش میں ہے کہ اب اس کو صبر کس طرح سے ختم ہو جائے، حلم اس کا ختم ہو جائے کہ وہ مجھے گالی دے تو میں انعام جیتوں. تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر آپ ٹھہر جائیں تو میرے مہمان ہیں، اور اگر آپ چلے جائیں تو رافقت کا سلام ہو، میری طرف سے آپ کو سلامتی ہے. تو اس نے دیکھا یہ اب بھی ناراض نہیں ہو رہا، اسے صبر کیا جا رہا ہے. تو آگے سے اس نے چوتھا وار کیا اور اس نے اس کو شدید اس کو گالی دی فجدلی یبن ناکست بمال فانی قد عزمت علی المسیر. ایک گندی ماں کے بیٹے مجھے پیسے دے، کچھ عطا کر تو میں سفر کروں. میں کیسے سفر کروں گا پیسے نہیں ہوں گے تو. اب وہ یہ بھری دربار میں ایک بادشاہ کو ایک عام آدمی طنز کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، مگر وہ صبر دیکھے ان کا. تو انہوں نے کہا اس کو بھائی 1000 دینار عطا کیے جائے، وہ سونے کے. تو پیسے انہوں نے ہاتھ میں اٹھائے، پھر کہا قلیل ما آتیت فانی لاطمع منک بالمال الکثیر. یہ تو بہت تھوڑے ہیں، میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا تھا، مجھے اور بھی عطا کر. اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو غصہ آ جائے جی. اور وہ بادشاہ سلامت کی دیکھے، صبر دیکھے. انہوں نے کہا اس کو بھائی 3000 اور بھی دے دو. جب اس نے دیکھا کہ اس کو غصہ نہیں آیا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ایک سچ بھی سن لیں. کہ فرمائیں. کہنے لگا سألت اللہ ان یبکیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہارے جیسوں سے دنیا کو قائم رکھے. تمہارے جیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، ماں نے جنیں چھوڑ دیے. فمنک الجود والاحوال حقا وفضل یدیک کالبحر الغدیر. تو ہی حق ہے، تو ہی سچ ہے، اور تیری سخاوت کے سامنے دجلہ کا پانی بھی تھوڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو کتنے دیے؟ کہا 4000. کہا اس نے ہمیں گالی دی، ہم نے 4000 دیے، اس نے ہماری تعریف کی، اس کو 4000 اور دے دو. اب وہ اس کو 8000 دینار دیے، مگر وہ غصہ نہیں ہوا بادشاہ سلامت. تو جب وہ جانے لگا کہنے لگا کہ میں نے اصل میں 100 شرط کی لالچ میں آپ کو برا بھلا کہا، مجھے معاف کیجیے گا. کہا بھائی 100 شرط جو اس نے اونٹ کی لالچ میں آیا تھا اس کو میری طرف سے دے دو، اور جو ہار گیا وہ بھی دے دو. تو یہ واہ جی واہ. وہ اللہ والے تھے نا، صبر کیا. اللہ والے تھے مگر صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. بہت ایک صحابی رسول ہے ابو ذر غفاری ان کا نام ہے. سبحان اللہ. وہ جا رہے تھے تو ایک آدمی پیچھے سے ان کو گالیاں دینے لگا. وہ گالیاں سنتے رہے، صبر کرتے رہے. جب وہ قریب پہنچے اپنے گاؤں کے
تو انہوں نے کہا بھائی باقی جو گالیاں دینی ہیں وہ دے دو، آگے میرا علاقہ ہے، میرے لوگ تمہیں کہیں مار نہ دیں. تو اس نے پاؤں پکڑ لیے. یہ ہے صبر، سبحان اللہ. کہ وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں رہا. ایک صحابی رسول کو ایک آدمی برا بھلا کہنے لگا، وہ صبر کرتا رہا. کہا آپ اس کو کچھ کہہ نہیں رہے. کہا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو میں اس سے زیادہ کا حقدار ہوں، اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. میرا کام ہے صبر کرنا. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت وقت کے امام ہیں. ایک مجوسی نے ان کے اسباق میں ایک آیا، اس نے اس کو ماں پر والد پر گالیاں دی. ان کے چہرے پر ایک بل نہیں آیا. جب وہ اپنی مسند سے اٹھے تو انہوں نے کہا بھائی باقی جو گالیاں دینی ہے دے دو، میں نے گھر بھی جانا ہے. تو وہ اس نے پاؤں پکڑ لیے اور اسلام قبول کر لیا. تو صبر کے دیکھیں لامحدود واقعات ہیں جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، جنہوں نے، اب یہ کتابی باتیں رہ گئی ہے. ایسا ہی ہے. ابھی آپ کسی پر ایک جملہ کہو گے تو وہ 10 سنائے گا. ایسا ہی بالکل. ہمارے رسول نے تو یہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہاتھ ہی وہ آلہ ہے جس کی وجہ سے آدمی دست و گریباں ہوتا ہے. جب آپ اچھا بولتے ہو یا صبر کرتے ہو، غصہ آ جائے، ہمارے رسول نے فرمایا اگر آپ کو غصہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. یا پھر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر وہ غصے میں ہے تو وہ پانی پی لے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اس کو بجھائے گا پانی. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخے بتائے اور پھر فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، تم میں سے طاقتور وہ نہیں جو دوسرے آدمی کو پچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، تم میں سے سب سے بڑا طاقتور آدمی وہ ہے جس کو غصہ ہے اور وہ اس کو پی جائے، صبر کر جائے. یہ ہے پہلوان، یہ ہے طاقتور. جی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے آیا کرتے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے تو ہم اس بستی کو الٹ کر دیں. اس طرح کے بھی بہت سے واقعات ہیں. حضور کا تو صبر کمال تھا نا. کچھ میں چاہتا ہوں 2-3 شیئر کریں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے مستفیض ہو سکیں. حضرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ. وہ تو سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. یہ صرف نہیں کہ مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے، بلکہ سارے عالم کے لیے. جنات ہو، نباتات ہو، جمادات ہوں، جو بھی مخلوقات ہیں. ہم تو کہتے ہیں کم و پیش 18,000. میں نے ایک جگہ کہا تو میرے استاد ہیں مولانا طارق جمیل، انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا بھائی 18 لاکھ سے زیادہ مخلوقات تو پانی میں رہتی ہے. 18 لاکھ سے زیادہ. تو اللہ کی مخلوق کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو ہمارے رسول تو ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. سبحان اللہ. بے شک. تو آپ کے سامنے تو وہ آئے کہ اگر آپ کہیں تو میں نے یہ پہاڑ کو ملا دوں، آپ چاہیں تو آپ کے لیے سونا چاندی مسخر کر دیں. تو آپ نے فرمایا کیوں نہ میں صبر کرنے والوں میں سے سبحان کہ اللہ کو راضی کرنا. اللہ مجھے دے تو میں شکر کروں، اور جب مجھے روکا جائے تو اس پہ میں صبر کروں. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کے گھر میں تیل نہیں کہ دیا جلایا جائے، صبر کر کے گئے. اور آپ کے صبر کی یہ برکت ہے کہ سارے عالم میں ہمارے رسول ہادی عالم بن کر آئے، سارے عالم میں دین پھیلا. یہ آپ کے صبر کی وجہ سے. بے شک بے شک. کہ آپ جب مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں. تو انہوں نے کہا اخن کریم وابن کریم، کریم بھائی کے کریم بیٹے کرم فرمائے. تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں وہ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ تمہارا کوئی قصور ہی نہیں. آپ نے معاف کیا، درگزر کیا، صبر کیا. تو دیکھیں وہ جو کفار ہیں قریش اور بت پرست تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اسلام نہیں لائے، اور کنکریوں نے کلمہ پڑھا اسلام نہیں لائے، مگر آپ کے اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. بے شک سبحان اللہ. وہ بوڑھیا کا بھی ایک واقعہ ہے نا. ہاں تو یہ آپ کے صبر ہے. اصل میں یہ وہ جو بوڑھی آپ کے اوپر کیچڑ پھینکا کرتی تھی اور 3 دن ہوئے وہ آپ کی خدمت میں نہیں آئی، تو آپ نے جب دریافت کیا کہ کدھر آپ بیمار ہیں تو آپ نے اس کی عیادت کے لیے گئے. ساری جہاں کا سرور ان کی عیادت کرنے. انہوں نے پھر سمجھا یہ ہے رسول، یہ ہے آپ کا صبر ہے
کہ یہ اسلام سارے اللہ تعالیٰ بھی محبت اس سے کرتے ہیں جو صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ بے شک بے شک، بچے تھے، ان کو گھر سے نکالا گیا، ان کو پھر کنویں میں پھینکا گیا، مصر کی بازاروں میں بیچا گیا، حتیٰ کہ ان پہ بہتان لگے، جیل میں ڈالا گیا، پھر وہ عزیز مصر بنے، پھر وہ بادشاہ مصر بنے۔ سبحان اللہ، یہ انہو من یتقی و یصبر، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے گا، جو صبر کرے گا، ان کے لیے یہ منزل ہے۔ بے شک بے شک، تو صبر والوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جی کہ سب سے بڑا جو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، فَلْيَكُمْ أَهْلُ التَّقْوَى، فَلْيَكُمْ، یہ تقوی والے متقی لوگ کھڑے ہو جائیں، صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کا اکرام کرو، باقیوں کا میں حساب کرو۔ تو جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ صابرین ہوں گے، متقین ہوں گے۔ صبر یہ بہت بڑی صفت ہے۔ آج کا نوجوان جو بے صبری پر تلا ہوا ہے، صبر سے بہت دور، اس کا صبر سے تعلق ہی نہیں رہا، ہم سمیت، مجھ سمیت، تو کیا آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس میں ہمارے ذہن و گمان کے اندر صبر بس جائے؟ بس میں تو حدیث بتاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں من لم یرضا بقضائی ولم یصبر علی بلائی من لم یرضا بقضائی، جو میری بنائی ہوئی قدرت پہ راضی نہیں ہوتا، جو میرے فیصلوں پر، ولم یصبر علی بلائی، جو میری مصیبتوں پہ صبر نہیں کرتا، اور ولم یشکر لنعمائی، میری نعمتوں کا شکر نہیں کرتا، فلیخرج من تحت سمائی، تو میری آسمان سے نکل جائے، میرے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کرے۔ تو کیا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا، صبر کرنا چاہیے۔ ہمارے رسول نے فرمایا موت اور رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ سے، جہاں پہ موت لکھی ہے ملے گی، جہاں پہ رزق لکھا ہے آپ کو پہنچے گا، چاہے آپ رزق سے بھاگیں گے بھی تو اللہ آپ کو پہنچائے گا، یہ ہمارے رسول کا فرمان ہے۔ بے شک، تو بے صبری زیادہ تر بے روزگاری کی وجہ سے، جی جی، میں یہ کہنا چاہوں گا نوجوانوں کے کہ رزق اللہ نے لکھا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو آسمان سے آتا ہے جو تمہارے لیے سے وعدہ کیا گیا، رزق زمین سے نہیں آتا۔ مٹی کو اٹھا کے دیکھیں خوشبو کوئی نہیں، مٹی کو اٹھا کے دیکھیں کوئی رنگ کوئی نہیں، بھینس کو کاٹ کے دیکھیں دودھ کا قطرہ کوئی نہیں، رزق تو اوپر سے آ رہا ہے۔ ہمارا یقین ان چیزوں پہ پڑا ہوا ہے۔ بھینس کو کاٹ کے دیکھیں، کیا بادرت، کیا مثال دیا۔ تو اصل کیونکہ اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق میں نے آسمانوں سے تمہارے، تو صبر کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ محنت، بے صبری اس وجہ سے تو محنت کوئی نہیں، آپ محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت۔ آپ محنت کریں، مزدوری کریں، اور اللہ کے رسول نے ایک صحابی رسول کے ہاتھ دیکھے کہ اس کے، کیونکہ اس پہ کیچڑ لگا ہوا، اس کو آپ نے صاف کیا اور بوسہ دیا، اور پھر فرمایا القاسب حبیب اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں سے محبت فرماتے بے ہیں۔ شک بے شک، تو محنت کریں، اور اس کے ساتھ ہر چیز کا صبر ہے، صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاملات کو درست فرمائے گا۔ جی حضرت کیا بات ہے، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، یقین مانیے وقت کا بالکل نہیں پتہ چلا۔ میں تو چاہوں گا حضرت کبھی ٹائم نکال کر تشریف لائیں۔ دیکھیں میں آنر ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جس انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، جی چاہ رہے سنتے چلے جائیں، وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ ناظرین مجبوری ہے، ظاہر سی بات ہے، ہمیں اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے۔ پروگرام اختتام کی طرف ہے، آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔